اس کے جیسا لیڈر ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے, ہمارا ملک بھی اوپر جائے. دیکھیں آج بنگلہ دیش سے انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ جیلس ہو رہا ہے. ہاں السلام علیکم ویورز, میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان. ویورز, آج میں پاکستانی عوام سے پوچھوں گا کہ بنگلہ دیش نے ایک بڑا مائلسٹون حاصل کیا ہے, یعنی ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح کیا ہے, اناگوریٹ کیا ہے کل شیخ حسینہ نے اپنے ہاتھوں سے. پاکستانی عوام اس کو لے کر کے کیا کہتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی اور بنگلہ دیش کی اکانومی ان کا کمپیریزن کے بارے میں بھی سوال کریں گے, اور لیڈرشپ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی لیڈرشپ یعنی شیخ حسینہ جیسا کوئی وزیر اعظم پاکستان کو بھی کیا ملنا چاہیے جو اپنے ملک کو ترقی کی منازل طے کرتا ہوا اوپر کی طرف لے کر جا رہا ہے. آئیے چلتے ہیں اور پاکستانی لوگوں سے پبلک ریئیکشن لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. جی آپ کا نام؟ ساجد علی. ساجد صاحب, یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ہے, جس طرح پاکستان کا اسلام آباد ہے, ڈھاکہ ہے, جی وہاں پہ ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح ہوا ہے, بڑا میگا پروجیکٹ ہے. اب وہ اس کے بعد دیگر جو ان کے بڑے بڑے شہر ہیں جس طرح چیٹاگانگ پورٹ ہے, وہاں پر بھی اسی پروجیکٹ کو وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. کیا پاکستانی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ, اور ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز پہ کراچی میں کر لیں اور ملتان میں کر لیں, اسی طرح اسلام آباد میں کر لیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے افتتاح کیا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ لو جی, بہت خوشی کی بات, اور بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں. اور میں بالکل اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں لانچ کرے, اور اس سے جو ہے پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا اور عوام کو بھی سہولت ملے گی. جی ساجد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان اکانومی اگر دیکھیں نا, معیشت دیکھیں, ہم سے بعد میں 1971 میں وہ علیحدہ ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, جی لیکن آج ان کی اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے, ہماری اکانومی کہاں ہے؟ اس کی مین وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ اس کی مین وجہ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے, اور دوسرا ہمارا نظام جو ہے انصاف کا نظام جو ہے امیر کے لیے اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. ٹھیک ہے, مطلب قانون کی حکمرانی نہیں. قانون کی حکمرانی نہیں ہے, ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ وہ نہیں ٹھیک کام کر رہے, اور ہمارے جو حکمران ہیں, پہلی بات تو ہمیں کوئی لیڈر ہی نہیں مل رہا صحیح. کہ جو یہ بنیادی چیزیں ان میں تبدیلی لے کے آئے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح وزیر اعظم شیخ حسینہ ہے, پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش, جی اس طرح کا کوئی لیڈر ہمیں بھی ملے تاکہ ہماری معیشت بھی اوپر کی طرف جائے, نہ کہ نیچے کی طرف ہی جائے؟ ابھی فی الحال تو مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا. اچھا, اور لیکن دعا ہے کہ آپ اللہ کی پاک, خواہش ہے کہ شیخ حسینہ بالکل اس کے جیسا لیڈر ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے, ہمارا ملک بھی اوپر جائے. دیکھیں آج بنگلہ دیش سے انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ جیلس ہو رہا ہے. ہاں جی, کیسی بات ہے, انڈیا یہ ڈھاکہ میٹرو ریل بنائی ہے, بڑے جیلس ہو رہے ہیں. بڑے جیلس ہو رہے ہیں, اور ہم کہاں پہ پھر رہے ہیں؟ ہم اور انڈیا سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے تھے, آج انڈیا ہم سے آگے چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ہمارے ملک میں کرپشن جو ہے نا, اور ہمارے حکمران لیڈرشپ کا اتنا فقدان ہے جس کی حد نہیں ہے. اور یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ مٹی ڈال رہے ہیں, اور جو محکمے ہیں, ادارے ہیں, وہ ناقص ہو چکے ہیں. اداروں میں کوئی بندہ بیٹھا ہی نہیں ہوا, ہر کسی کو اب بس مال پیسہ بنانے کی پڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخر میں آپ بنگلہ دیشی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اتنا بڑی وہاں پہ جناب وہ اچیومنٹ کی ہے انہوں نے, مطلب انہوں نے جناب ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح کر دیا ہے, کوئی پیغام, کوئی میسج؟ جی بالکل, بنگلہ دیشی عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ آج کے دن کے لیے اسپیشلی ان کو مبارک ہو. یہ بنگلہ دیش کی عوام کے محنت کا نتیجہ ان کو مل رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایک قوم بن کر انہوں نے ایک قوم بن کے وہ محنت کی ہے, انہوں نے محنت ثابت کی کر ہے اور دیا. ثابت کیا ہے, اور دیکھیں آج وہ ترقی کر رہا ہے, اور ان کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, دنیا میں آج ان کا نام لیا جا رہا ہے. اور ہم اتنا بڑا ملک ہو گیا, ہمارے پاس ایسے وسائل اللہ پاک نے دیے ہیں کہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کر رہے. اور یہ سب سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کے لیے فکری لمحہ ہے کہ جس دن یہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی نا, تو ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ساجد صاحب, تھینک یو فار. جی آپ کا نام؟ میرا نام رانا محمد عابد خان جی. عابد صاحب, بنگلہ دیش نے جناب بہت بڑا میگا پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے, یعنی ڈھاکہ میٹرو ریل. تو اتنا بڑا افتتاح, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میرا ایک دوسرا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ وہ اس کے بعد, یعنی ڈھاکہ میٹرو ریل کے اوپننگ کے بعد دوسرے بڑے بڑے جو شہر ہیں, جس طرح سے چیٹاگانگ ہے اور بڑے شہر ہیں, اس میں بھی اسی پروجیکٹ کو وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی حکومت. کیا پاکستان کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرز سے کوئی اتنا بڑا میگا پروجیکٹ
उसको लॉन्च करे। और सबसे पहले तो आप ये बताएं कैसा लगा कि उन्होंने इतनी बड़ी रेल का इफ्तिताह कर दिया। बड़ी खुशी हुई है जी, बहुत अच्छा लगा है कि उन्होंने ढाका के अंदर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, और उसकी बेसिक जो वजह मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो प्रेसिडेंट है शेख हसीना, उसकी जो एफर्ट है, उसकी मेहनत है, और वो ईमानदार है जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, और हर सिटी में वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारे पाकिस्तान में भी अल्लाह पाक कोई वैसा हुक्मरान दे, जी, तो बड़े हुक्मरान आए हैं। चलो नहीं अच्छा, जी जी हुक्मरान से मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि इस तरह का हमें लीडर, जिस तरह से शेख हसीना जी। अपनी इकोनॉमी को, अपने मुल्क को बहुत ही ज्यादा ऊपर उठाया है उसने डेवलपमेंट के तौर पर, अगर जी, देखा जी। जाए, क्या हमें उस तरह के लीडर की जरूरत नहीं? हमें भी कोई शेख हसीना जैसा कोई लीडर, कोई वजीर आजम, कोई प्राइम मिनिस्टर मिले? बिल्कुल जी ज़रूरत है। बल्कि देखें, ये कोई सियासी सी बात नहीं है, हाँ हमने भी पाकिस्तान में रहना है, हमारी कोशिश ये है, बल्कि नीयत है, और अल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो जी कि पाकिस्तान में ऐसा लीडर आए। ये सारे लीडर हमने देख लिए हैं जी जी कि शेख हसीना की तरह कोई लीडर आए, हमारी भी जो इकॉनमी बेहतर हो, और हमारे हर सिटी, बिग सिटी में जो है ये जैसे मेट्रो ट्रेन बनी है, जी। वैसे मतलब उस तरह से सारे सिटी के अंदर ये बने। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान में है वो स्पिरिट, नजर आता है आपको? जी जी, क्यों नहीं है। अब सब क्या वजह है कि पाकिस्तान से ज्यादा जो बांग्लादेश है उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मईशत, इसकी मेन वजह आपको क्या लगती है? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, ईमानदारी से काम करते हैं। अगर कोई करप्शन होती है तो उसकी वो सज़ा देते हैं। जी। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो ना को पूछने वाला है, जिसकी गवर्नमेंट है वो कोई कनाडा बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई पाकिस्तान बैठा है, हर रोज़ केस ख़त्म हो जाते हैं। तो करप्शन की वजह से सारे मामला ख़राब होते हैं ना जी। एक लीडरशिप का भी फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है, Lack बहुत of- ज़्यादा, जी, बहुत जी। ज़्यादा, थोड़ा लैक नहीं, ऑफ बहुत लीडरशिप, ज़्यादा। यानी जी, लीडरशिप का बहुत ज्यादा गैप है पाकिस्तान बहुत में। ज़्यादा गैप है। अगर कोई लीडर आता है तो उसको चलने नहीं देते। जिस तरह इमरान खान को नहीं चलने दिया। जी 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 जी, बेशक। जी, बहुत शुक्रिया बस साहब, थैंक यू you, सो मच। thank you। करें जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब सहू है। ज़ुहैब सहू साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश का जो कैपिटल है ना ढाका, जिस तरह पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, जी जी उन्होंने एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसका इफ्तिताह किया है, ढाका मेट्रो रेल का इफ्तिताह किया है जी उन्होंने जी कल। बिल्कुल। आपने शायद टीवी पे देखा भी हो। हाँ जी और उसके बाद जनाब वो बड़े बड़ी जो सिटीज़ हैं ना, लाइक चिटागोंग, और भी बड़े बड़े जो उनके शहर हैं, उसमें भी उसी तरह की ढाका मेट्रो रेल की तरह की और भी मेट्रो रेल वो चलाने जा रहे हैं, यानी उसका लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर में तो है, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची, उसी तरह की मेट्रो रेल लॉन्च करें? और सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि उस मेट्रो रेल के बारे में जिसका इफ्तिताह किया, आपको कैसा लगा है? जी, बांग्लादेश के जो ढाका मेट्रो ट्रेन उन्होंने उसका इफ्तिताह किया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। जी वो पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ है, जी और उन्होंने आज हमसे ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली है। जी कि बांग्लादेश के जो वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जी। वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। उन्होंने वो ढाका मेट्रो ट्रेन का जो इफ्तिताह किया है, बहुत अच्छा उन्होंने मतलब तरक्की याफ्ता काम किया है। और क्या हमें नहीं चाहिए कि हम भी अपने हर शहर में उसी तरह की कोई एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करें? हमारी हुकूमत क्यों नहीं कर रही, वजह क्या है? हमारी जो इधर हमारे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, इधर पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी, बिल्कुल। हर चीज़ मतलब जो कुदरती मादनियात हैं, सब चीज़, हर चीज़ है। मगर इधर की जो लीडरशिप है, करप्शन, और इसके अलावा जो जिसका जो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हिसाब दिल है, करता है वो कर देते वो हैं। कर लेते हैं, बस अपना पेट भरने के लिए जो आते हैं करप्शन, सब। आप हाँ, मेन जी, कह रहे हैं जी। कि करप्शन की जी, मेन वजह है। करप्शन बहुत ज्यादा है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं सही, और इसके अलावा जो चेक एंड बैलेंस है वो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो जितने बड़े बड़े ताजर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, वो कोई भी चीज स्टॉक करके बैठ जाते हैं, उनसे कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपनी मर्जी के रेट जो चीज़ों के हैं वो लॉन्च करते हैं। अच्छा, तो ये इकोनॉमी की अब बात कर लेते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमिक वजह क्या है कि उनकी मईशत पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? आप इस वजह क्या है, अब बताइएगा हमारे नाजरीन को। क्या आप सोचते क्या हैं, क्या देखते हैं, मेन जो डिफरेंस है दोनों कंट्री के दरमियान, आपको क्या लगता है? जी जी, मुझे आप सब यही मतलब लगता है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वही ठीक नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मैंने पहले भी आपको बताया। और आप उसके आप अलावा चाहते हैं कि check हमें and भी balance- शेख हसीना जैसे कोई लीडर जी जी बिल्कुल, जाहिर है जी, जो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जिनका आपने नाम लिया है, वो बहुत अच्छी हैं। अगर उन जैसी कोई लीडर हमें भी मिल जाए
تو ہمارا ملک بھی بہت زیادہ ترقی کرے گا اور ان سے کئی درجے زیادہ ترقی کرے گا. اچھا جو انڈین ہے نا وہ بہت زیادہ جیلس ہو رہے ہیں جو ڈھاکہ میں یہ میٹرو ریل کا افتتاح ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بہتر ہے, یعنی کلکتہ جو میٹرو ریل ہے نا وہ بہتر ہے اور ڈھاکہ کی بہتر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی بہتر ہے اس میں؟ یہ انڈیا والے تو یہ تو جیلس ہی ہوتے ہیں ان کا, اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. جو ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ جو مودی سرکار ہے, وہ ان کا بس یہی ہے, جو کوئی بھی ان کے جو ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں, وہ ترقی نہ چاہے پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے, کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ایک نیا سوچا مطلب چھوڑ دیتے ہیں, تو مطلب جیلس ہوتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ٹرین کی, میٹرو ٹرین, وہ سب سے بہتر جو بنگلہ دیش کی ہے ڈھاکہ کی, وہی اچھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے 2-3 خصوصیات بتائیں, ڈھاکہ میٹرو ریل بہتر ہے یا پھر کلکتہ میٹرو ریل؟ ڈھاکہ میٹرو ٹرین ہے جی, وہ سب سے بیسٹ ہے. ان کی جو سپیڈ ہے مطلب وہ پر ہور 100 کلومیٹر ہے, اور اس کے علاوہ وہ جدید ٹیکنالوجی ساری اس میں مطلب ہے, اور کمفرٹیبل بھی ہے, خوبصورت بھی انہوں نے بنائی ہے. جو اسٹیشن ہے وہ اسٹیشن بہت زبردست دلکش انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جتنے بھی ان کے جو اسٹیشن ہیں ڈھاکہ میٹرو ٹرین کے. تو ڈھاکہ میٹرو ٹرین ہے وہ بیسٹ ہے, وہ اچھی ہے. تھینک یو سو مچ. اوکے جی, شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ شہزاد اختر. اچھا اکانومی کی ہی بات کر لیتے ہیں, آپ نے اکانومی کی بات کی ہے. اب کمپیریزن کرتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا, بہت مضبوط اکانومی ہے, یہ معیشت ہے بنگلہ دیش کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے؟ جی لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے, لیکن ان کے پاس کرپشن نہیں ہے. اگر کرپشن ہے تو وہ سزا دیتے ہیں. اچھا. اور جو ان کا عدالتی نظام ہے بہت اچھا ہے. ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کرپشن کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں, آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر جہاں بیٹھے ہوئے, غریب ہی پس رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے غریب کے ساتھ ہو رہا ہے, امیر کے ساتھ نہیں کچھ ہو رہا. ٹھیک ٹھیک. اچھا اسی سے سوال ہے, اس کے متعلق اس میں کچھ ایڈ کر دیں آپ. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمیں شیخ حسینہ واجد جیسا جو پرائم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کی, جیسا کوئی لیڈر کی ضرورت ہے جس نے اپنے ملک کو یہاں سے اٹھایا اور اوپر تک لے گئی؟ جی ہاں, میں لیڈرشپ کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جتنی پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے نا, اتنی کسی کو بھی ضرورت نہیں. اگر ایک اچھا لیڈر ہوگا وہ ایک نئی چیز دے گا, نئی لک دے گا. جیسے خان صاحب آئے تھے, اگر ان کے 5 سال چل جاتے, نیکسٹ جو 2 سال تھے نا اس میں انہوں نے کام کرنا تھا, اگر چل جاتے تو ہمارا. آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میں کہہ رہا تھا اگر اس سے 5 سال مکمل ہونے دیتے تو شاید چینج کر لیتا. 2 سالوں میں بیسک تو کام ہوتا ہے. اور ہماری معیشت بھی بہتر تھی اس وقت. وہ کہہ رہے تھے 6 پہ جا رہی تھی. بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. آپ کا نام؟ میرا نام روب وسیم اختر ہے سر. جی روب وسیم اختر, ڈھاکہ میٹرو ریل کا افتتاح ہو گیا ہے, آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا ٹی وی پہ. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا میگا پروجیکٹ انہوں نے افتتاح کر دیا ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ ڈھاکہ ٹرین کا افتتاح ہوا ہے. وہ بڑا اچھا ہے, انڈیا سے بہتر ہے سر انہوں نے جو کیا ہے افتتاح. وسیم, آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب جس طرح سے بنگلہ دیش کی حکومت ہر شہر میں, یعنی ڈھاکہ کے بعد وہ چیٹاگونگ اور دوسرے بڑے بڑے جو ان کے شہر ہیں نا, ان میں اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اسی ڈھاکہ میٹرو ریل کی طرف پہ میگا پروجیکٹس کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں بھی اسلام آباد, ملتان, کراچی, بڑے بڑے جو شہر ہیں اس میں بھی اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کیے جائیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہی ہماری حکومت, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے حکمران کو چاہیے کہ وہ ہمارے بھی سٹیز میں یہ ایسا کام کرنا چاہیے انہیں. بڑا اچھا پروجیکٹ ہے یہ. اس سے بندے کا ٹائم بھی بچتا ہے اور آفس وغیرہ میں جلدی پہنچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ویورز, آپ نے پبلک ری ایکشن جانا, کس طرح سے لوگوں نے پبلک ویوز دیے, اور آپ کو یہ پبلک ری ایکشن کیسا لگا ہے, اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک پبلک ویوز آپ نے بھی کومنٹ سیکشن میں دینے ہیں اور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے احسان خان کو اجازت دیجیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.